محترم بھائیو دوستو، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے یہ زندگی ہمیں آپ کو بہت قیمتی دے رکھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں عموماً 60-70 کے درمیان رہے گی۔ یہ 60-70 سال کی عمر اللہ نے ہمیں آپ کو امانت کے طور پر دے رکھی ہے۔ یہ صرف گزار دینے کے لیے نہیں ہے کہ میں آپ اس میں ٹائم پاس کر دیں۔ گزارنے کے واسطے یہ عمر نہیں ہے۔ یہ دنیا میں آئے ہیں تو اس کو گزار دو، پاس کر دو، ٹائم پاس کر دو۔ جیسے آدمی ٹرین میں اپنا لمبا سفر ہوتا ہے تو وقت پاس کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی لغو بیکار چیز اپنا لیتا ہے، ٹائم پاس کرو۔ ایسا نہیں ہے یہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی مجھے آپ کو بنانے کے لیے دے رکھی ہے کہ میں آپ اس کو بناویں۔ یہ بنے گی تو اللہ کے یہاں قیمتی بن جائے گی۔ جیسے بنی ہوئی چیزیں دنیا میں قیمتی ہوتی ہے، ٹوٹی پھوٹی چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ بنی ہوئی چیزوں کی قیمت ہوتی ہے، لوگ اس کی قیمت دیتے ہیں، منہ مانگے دام دیتے ہیں۔ اور جو چیزیں ٹوٹی پھوٹی ہو، کٹی ہوئی ہو، خراب ہو، تو اس کی لوگ قیمت نہیں دیتے ہیں، اس کو لوگ سائڈ پر کر دیتے ہیں۔ کوئی دام مانگے گا تو دام بھی نہیں دے گا کہ ایسی ٹوٹی ہوئی چیز کی کون قیمت دے۔ آپ جوتا خریدنے جائیں دکان پر تو آپ کیسا جوتا پسند کریں گے؟ بنا ہوا، اچھا؟ خراب جوتا کوئی پسند کرے گا؟ کٹا پھٹا کوئی پسند کرے گا؟ ارے بولو، کوئی نہیں پسند کرے گا۔ آپ کو پسند آ گیا اچھا جوتا، آپ کو پسند آ گیا بنا ہوا جوتا، تو آپ اس کی قیمت دیں گے۔ آپ بھی سمجھیں گے کہاں اس کی قیمت دینا ایک دم واجبی بات ہے۔ یہ دکاندار مجھ سے مانگ رہا ہے اس کی قیمت، یہ بالکل صحیح مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی چیز بنی ہوئی ہے، اچھی ہے۔ اگر وہ بنی ہوئی نہ ہوتی اور آپ سے قیمت مانگتے تو آپ کو اس کی بات بیتوقی لگتی، غیر واجبی لگتی کہ اس کی بات واجبی نہیں ہے، اتنی خراب چیز اور اس کے یہ اتنے بڑے دام بول رہا ہے۔ جوتا ہو، برتن ہو، کپڑا ہو، آدمی ہمیشہ اچھا پسند کرتا ہوا ہے، بنا ہوا پسند کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہ زندگی دے رکھی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ بات سمجھو اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایمان والے گھرانوں کو پسند کیا، گاؤں زمین علاقے زبانیں اللہ نے پسند کی، اور ہم سب اللہ کی مرضی سے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے گاؤں علاقوں میں اور اپنی اپنی زبانوں کے بیچ میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے تو میں آپ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ اپنی منمانی میں آپ نہیں کر سکتے، اپنی منچاہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس زندگی کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا پڑے گا۔ یہ زندگی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ جو پسند کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اللہ تعالیٰ میری آپ کی جس زندگی کو پسند کرتا ہے، اس کے پسندیدہ کاموں کے ساتھ میں آپ اپنی زندگی بتائیں گے تو میری آپ کی زندگی بن جائے گی۔ اور آدمی اپنی منمانی کرے گا، جی کی چاہت اور جی کے اندر کے چونچلوں کو اور اندر کی غلط اور گندی خواہشات کو آدمی پوری کرے گا تو یہ زندگی نہیں بن پائے گی۔ اور جب زندگی بنے گی
تو اللہ تعالیٰ اس بنی ہوئی زندگی کی دنیا میں بھی قیمت ادا کرے گا. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کی خیر اور اس کی برکات کو اللہ ظاہر کرے گا کہ زندگیاں بنی ہوئی ہیں. اور مرنے کے بعد کی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی، جو زندگی میری آپ کی کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس بنی ہوئی زندگی کی حقیقی قیمت کو ہر ایک آدمی کے لیے آخرت میں اللہ اس کی پوری پوری اپنے کرم اور فضل سے ادا کرے گا. اس کی جو قیمت ہے اس قیمت سے زیادہ اللہ احسان کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کی قیمت سے زیادہ اپنے بندے کو دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے شکور، وہ قدردان. وہ کون ہے بولو؟ بڑا قدردان ہے. مسلمان بندہ بندی چاہے شہری ہو، دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، تاجر ہو، کسان ہو، کیسا بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، کیسا بھی آدمی ہو، لیکن جب یہ زندگی بنا کر اللہ کے حضور میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قیمت ادا کرے گا اور پوری کرے گا. اور اللہ اپنے فضل اور اپنی مہربانی سے پورے سے زیادہ دے دے گا کہ اس سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہے. اور اس کے الٹا اگر کسی نے اپنی زندگی کو نہیں بنایا اور اس زندگی کو اس نے غفلت میں، نافرمانی میں اور تعالی شان کے ساتھ بغاوت کے اندر گزار دیا کہ زندگی میں اللہ کی نعمتیں تھی، اس سے کیا کی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جگہ پر معصیت کر لی، فرما برداری نہیں کی، معصیت اختیار کی، گناہ کا راستہ اختیار کیا، منمانی منچاہی کی زندگی اپنائی، بغاوت کے راستے اپنائے. ٹھیک ہے، یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ٹیم نہیں بھیجتا ہے کہ جا کے مارو پیٹو، اس کا گھر توڑ دو، اس کی دکان توڑ دو، اس کے بیوی بچے چھین لو، اس کا کھانا پینا چھین لو، اس کے کپڑے اتار کر ننگا کر دو. چونکہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ سسٹم نہیں بنائی ہے. یہاں یہ سسٹم نہیں بنائی ہے. دنیا میں تو ہر ایک آدمی کو اس کے زندگی کے آخری لمحے تک اللہ نے مہلت دے رکھی ہے. لیکن یہ بندہ جیسے مرے گا یہ اپنی نافرمانیوں کی بہت بڑی سزا بھگتے گا، اور ایسی سزا بھگتے گا کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوگا. پریشان ہوگا. ذلت کی زندگی، بھوک کی زندگی، پیاس کی زندگی، مار پٹائی کی زندگی، حالات ہی حالات، پریشانیاں ہی پریشانیاں. کیوں؟ ایک سے ایک یہ زندگی بگاڑ کر آیا ہے. یہ کیا کر کے آیا ہے؟ زندگی بگاڑ کر آیا ہے. ہم نے اس کو 60-70 سال، 50-60-70 یہ بہت قیمتی زندگی کا زمانہ دے رکھا تھا. اس کا لمحہ لمحہ اس کے لیے قیمتی تھا، لیکن اس نے غفلت میں سب گزار دیا. غفلت میں. تو اس غفلت کی سزا یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کیا بولو؟ قید خانہ ہے اللہ کے یہاں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. تو میرے بھائیو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو میں آپ سمجھیں اور اپنے گھر والوں کو بٹھا کر اس کو سمجھاویں کہ زندگی کا مقصد کھانا پینا کمانا نہیں ہے. زندگی کا مقصد کھانا پینا کمانا، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا اور مر جانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ مقصد نہیں بنایا ہے. یہ زندگی بنانے کا اللہ نے مجھے آپ کو پابند کیا ہے. جیسے چیزیں بنتی ہیں، ہے نا، گھر بنتا ہے، ایسے ہی میرے بھائیوں یہ زندگی بنتی ہے. یہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ بنتی بھی ہے. فکر نہ کی جامے، محنت نہ کی جامے تو یہ بگڑ بھی جاتی ہے. یہ بنے گی کیسے؟ یہ بنے گی کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے لے کر ہمارے سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک
جتنے انبیاء جتنے پیغمبر دنیا کے اندر آئے میرے بھائیوں، سارے نبیوں نے انسان کو اپنی زندگی کے بنانے کا راستہ سکھایا. سارے پیغمبروں نے انسانوں کو ان کی زندگی کے بنانے کا راستہ. پیغمبر 2+2=4 ہوتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے نہیں آتے تھے. چاول ایسے بناؤ نے، کیوں ایسے بناؤ نے، روٹلی ایسے بناؤ نے، گوشت ایسے بناؤ نے، سبزی ایسے بناؤ. پیغمبروں کے بعثت کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا. وہ تو انسان کو اللہ کی طرف سے اس کی زندگی میں جتنی نعمتیں اور طاقتیں دی گئی ہیں اس کے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ سکھانے کے لیے آتے تھے کہ انسان ان چیزوں کو صحیح استعمال کر لے تو اس کی زندگی بن جائے گی. کہ ہر ایک آدمی کے پاس جان ہے، مال ہے اور وقت ہے. یہ اس کے پاس بہت قیمتی 3 سرمائے ہیں. اس کے پاس بہت قیمتی موڑی ہے. موڑی جسے دھندے کی موڑی ہوتی ہے نا، 5-25 ہزار، اور آدمی اپنا کاروبار شروع کرتا ہے اور اس میں نفع لیتا ہے. ایسے ہی ہر آدمی کو اس کی پیدائش سے لے کر موت تک اللہ نے اس کو ایک سرمایہ پونجی موڑی دے رکھی ہے، جان، مال، وقت. پیغمبر اس کا استعمال کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں کہ جان کہاں لگاؤں گے، مال کہاں لگاؤں گے، اور زندگی کے اپنے اوقات کو کہاں خرچ کروں گے. یہ 3 چیزیں اپنے صحیح جگہ پر لگ جائے گی تو آدمی کی زندگی بن جائے گی. آدمی کی زندگی بن جائے گی. اور یہ 3 جگہ سے یہ 3 چیزیں صحیح نہیں لگی میری آپ کی اور دنیا کے انسانوں کی تو یہ پھر زندگی بگڑ جائے گی، زندگی خراب ہو جائے گی. سب سرمایہ ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، نہ موڑی رہے گی نہ نفع رہے گا. پیغمبروں کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت کی ابتدا آپ نے اسی سے کی کہ لوگوں کو یہ بات سمجھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہ زندگی کے بنیے کی بنیاد جو ہے نا وہ 2 چیزیں ہیں. میرے بھائیوں، یہ زندگی بننے کی بنیاد جو ہے وہ 2 چیزیں ہیں. ایک ایمان ہے اور دوسرا نیکی ہے، عمل صالح، نیکی ہے. یہ اس کے بننے کی بنیاد ہے کہ آدمی اپنے دل کے اندر ایمان کو کمائے، بنائے، بڑھائے، مضبوط سے مضبوط کرے اور زندگی کو نیکی کے راستے پر ڈالے. زندگی کو کہاں ڈالیں؟ نیکی کے راستے پر. یہ بنیاد ہے تو اس کی کہ ایمان آدمی اپنے دل کے اندر اس کو بناوے. آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس اللہ کے بارے میں غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے. اس اللہ نے 7 زمین کو بنایا، 7 آسمان کو بنایا، 7 زمین بنائے. اللہ نے اس کے نیچے کوئی سٹینڈ نہیں رکھا ہے. 7 آسمان بنائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی آڑا کے اوپر کوئی بیم نہیں رکھا ہے. مکان گھر کی چھت ہوتی ہے نا تو اوپر بیم بھی ہوتے ہیں، کھڑے بیم، اور آڑے بیم بھی ہوتے ہیں جب جا کر مکان کی چھت رہتی ہے. آپ پورے آسمان کو دیکھ لو، بغیر عمد ترونہا، کوئی ستون نہیں نظر آئے گا، نہ آڑا بیم دکھے گا نہ اوبا بیم دیکھے گا. یہ کرنے والا کون ہے بولو؟ ارے وہ کون ہے؟ زور سے بولو. اللہ کرتا ہے. اس اللہ کے ہاتھ میں اس کی قدرت ہے. اس نے اپنی قدرت سے یہ آسمان بنایا، زمین بنایا. آسمان اور زمین کے بیچ میں اللہ نے بادلوں کا نظام قائم کیا. والسحاب المسخر بین السماء والارض، جس سے اللہ تعالیٰ پانی کو لاتا ہے، اور جہاں اب تعالیٰ شانو کا حکم ہوتا ہے بادل وہاں برستا ہے. جہاں حکم نہیں ہوتا ہے تو کالے کالے بادل پوری دنیا دیکھے لیکن قطرہ نہ برسے، قطرہ نہ برسے. اور جہاں اللہ چاہے برسانا تو وہاں حق تعالیٰ شانو ہلکے کالے بادل کو بھیج دیں اور خوب برس جائے. کیوں؟ ساری چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں. یہ کوئی آٹومیٹک نہیں ہے.
آسمان اپنی منمانی نہیں کر سکتا، نہ زمین اپنی منمانی کر سکتی ہے، نہ بادل اپنی منمانی کر سکتے ہیں۔ یہ سورج اللہ کے کہنے سے اگتا ہے، اس کے کہنے سے ڈوبتا ہے۔ اللہ کے کہنے سے اگتا ہے، اللہ کے حکم سے ڈوبتا ہے۔ یہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ چاند رات کو نکلتا ہے، اللہ کے کہنے سے نکلتا ہے، ڈوبتا بھی ہے اللہ کے حکم سے۔ اس کی سائز تاریخ کے بدلنے کے ساتھ بڑھتی گھٹتی ہے، یہ بڑھانا گھٹانا کام بھی کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ زمین میں سے حق تعالیٰ شان گھاس کو اگاتا ہے، اللہ سبزیوں کو اگاتا ہے، پھل اور پھولوں کو اللہ اگاتا ہے، اور یہ سب اللہ کی قدرت سے ہے۔ زمین کسی چیز کے اگانے میں اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتی ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، ان اللہ فالق الحب والنوى، دانا بھی کون پھاڑتا ہے؟ عرب لوگ کون پھاڑتا ہے؟ اللہ۔ اور گٹھلی ڈال دو کسی بھی درخت کی، اس گٹھلی کو زمین میں چھپانے کے بعد اس کو پھاڑ کر اس میں سے نازک نازک کوپل چھوڑوا نکالنا کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس اللہ کی ذات و صفات کا ہم دلوں کے اندر یقین پیدا کریں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کو دنیا کی کوئی کمپنی نہیں چلاتی ہے، اور کسی کمپنی یا کسی ٹیکنالوجی سے یہ نہیں ہو رہا ہے۔ صدیوں سے اللہ تعالیٰ اسی سسٹم سے اس کو چلا رہا ہے۔ تعالیٰ شانہ صدیوں سے چلا رہا ہے اس کو، ہاں، اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم سے پہلے لاکھوں کروڑوں ابجوں پدموں انسان دنیا میں آئے، اللہ نے سب کو کھلایا، سب کو پلایا، سب جانوروں کو، سب چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو اللہ نے کھلایا پلایا۔ وہ رزاق ہے۔ وہ کون ہے؟ رزاق ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، پیدا جس نے کیا ہے کھلانا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ پیدا جس نے کیا ہے رزق پہنچانا اسی کی ذمہ داری ہے۔ چونٹی اور کیڑی کو پیدا اللہ نے کیا ہے نا، تو اس کو کھلاتا بھی اللہ ہے۔ ہاتھی کو بھی پیدا کس نے کیا ہے؟ بولو، اللہ نے کیا ہے۔ اس کو کھلانے کی ذمہ داری بھی اللہ کی۔ ہمارے یہاں کہوت ہے نا، کیڑی نے کण اور ہاتھی نے مण، کیڑی نے کण ہاتھی نے مण، کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یہ رزاق ہے، چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، کسی کو بھوکے نہیں مارتا ہے۔ اس کی سسٹم بنی ہوئی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سب کا ایک وقت میں پورا پورا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی سمت نہیں ہے۔ مشرق کی طرف اللہ توجہ کرے، مغرب والوں سے نعوذ باللہ غافل ہو جائے، مغرب والوں کی طرف دیکھے اور مشرق والوں سے غافل ہو جائے، کہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ساری دنیا اس کے سامنے برابر ہے، یکساں ہے۔ ساری دنیا کی سمتیں اس کے لیے یکساں ہے۔ وہ اپنے تعالیٰ شانو اپنی قدرت سے تمام مخلوقات کی طرف ہر وقت پورا کا پورا دھیان دیتا ہے۔ زمین کے اندر چھپی ہوئی مخلوق ہے، مجھے آپ کو نظر نہیں آتی ہے، لیکن اللہ کو نظر آتی ہے، اللہ اس کا بھی دھیان رکھتا ہے۔ پتھروں کے اندر مخلوق ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ آپ رزق کیسے پہنچاتے ہیں؟ آپ مخلوق کو روزی کیسے پہنچاتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، اسے پتھر پر مارو۔ تو اس کو پتھر پر مارا، اس کے ٹکڑے ہو گئے، اس میں سے ایک پتھر نکلا۔ پھر اس کو مارو، پھر مارا، پھر ٹکڑے ہو گیا۔ پھر مارو، چھوٹے پتھر کو پھر مارا، اس میں سے کیڑا نکلا، کالے رنگ کا کیڑا، اور اس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا تھا، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، سبحان من یرزقنی ولا ینسانی، سبحان من یعرفنی ولا یذکرنی ولا ینسانی۔ کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے بھولے ہوئے نہیں ہے، پاک ہے وہ ذات جو مجھے یاد کیے ہوئے ہے، مجھے فراموش نہیں کیا ہوا ہے، پاک ہے وہ ذات جو مجھے روزی پہنچاتا ہے۔
ہم سب کو اللہ روزی دیتا ہے. اندر کا یقین بناؤ. ہم اپنی دکانوں سے نہیں پلتے ہیں, اپنی کھیتیوں سے نہیں پلتے ہیں, اپنی نوکری اور اپنی جاب سے میں آپ نہیں پلتے ہیں. ہاں, ہماری یہ جتنی ہمارے پاس روزی کمانے کے اسباب ہیں نا, یہ تو خالی برتن ہیں. یہ کیا ہے؟ خالی برتن ہے. اس میں دانا پانی اللہ اپنی قدرت سے ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ڈالتا ہے. کسی کو کم دیتا ہے, کسی کو زیادہ دیتا ہے. سب کو یکساں دینے کا اللہ کی یہاں سسٹم نہیں ہے. اللہ نے روزی کے معاملے کے اندر اپنی مخلوق کو کیا کر رکھا ہے؟ بولو, کم زیادہ کم زیادہ کم زیادہ. کسی کو کم دینا ہے, یہ اس کی حکمت کے عین مطابق ہے. اس کو کم دو, زیادہ دوں گا تو یہ آپ سے باہر ہو جائے گا. کسی کو کم دیتا ہے نا, تو وہ اپنے دل میں اللہ سے شکایت نہ کریں کہ اللہ میرے پڑوس کے اندر تو ریلم پیل ہیں, مزے ہی مزے ہیں, اور میں اور وہ ایک دیوار, ایک پڑوسی, اس کے گھر میں روز بکرے کا گوشت بنے اور میرے گھر میں دال پکے. باقی دال بھی آج مہنگی ہے, سستی نہیں ہے. ہمارے ساتھی تھے, وہ کہتے تھے جب پہلے دال جب سستی ہوتی تھی تو کہتے تھے الدال یدل علی قلت المال و کثرت العیال, کہ دال جب کسی گھر میں پکتی ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ مال کم ہے, کھانے والے زیادہ ہیں. لیکن اب دال کی شان ایسی نہیں رہی ہے, تو کوئی آدمی شکایت نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے گھر میں مرغ مسلم بریان اور میرے گھر میں دیکھو سوکھی روٹی اور دال. بھئی یہ تو اللہ کی تقسیم ہے, تیرے پڑوسی کا کوئی قصور نہیں. تیرے پڑوسی نے تیری روزی کو نہیں کھایا ہے, اور اللہ نے تیری حصے کی روزی تیرے پڑوسی کو نہیں دی ہے. یہ اللہ کی شان ہے. کسی کو کم دیتا ہے, کسی کو زیادہ دیتا ہے. تجھے کب اس لیے دیتا ہے کہ وہ تیری حالت کی اور تیری کنڈیشن کے عین مطابق ہے. اس لیے حدیثوں میں ہے, اس کا مفہوم ہے کہ میں اپنے بعض بندوں کو روزی کم دیتا ہوں. اگر روزی دوں زیادہ تو یہ زمین کے اندر کیا کریں؟ سرکش بن جاویں, سرکش بن جاویں. ہاں, لبغوا فی الارض, زمینوں میں سرکشی کرنے لگے, قابو کے باہر ہو جاویں. غریب ہے تو فجر بھی پڑتا ہے, پیسے آ جائے گا تو کب اٹھے گا؟ 12 بجے اٹھے گا. کتنے بجے اٹھے گا؟ 12 بجے اٹھے گا. ہم لوگ ایک مرتبہ جماعت لے تھے آندھرا پردیش میں. جماعت کا پہلا دن ہوا تو جماعت 18-20 ساتھیوں کی تھی. مشورہ ہونے لگا تو میں نے مشورے سے پہلے ساتھیوں کو گنا, 1 2 3 4, بھائی ایک آدمی کم ہے, چلو مشورہ روک لو. بیٹھے رہے, ادھر ادھر کی باتوں کا مذاکرہ کرتے رہے. بہت دیر ہو گئی. ہر وہ دیکھو بھائی کہ وہ ساتھی آیا کیوں نہیں, تو دیکھو باہر کوئی وہ طہارت خانے میں, وضو خانے میں, یا کوئی اور کوئی ضرورت میں مشغول ہو. تمہارے ساتھی اس کو تلاش کرنے گئے. پھر ادھر دیکھا ادھر دیکھا, تو وہ مسجد کی چھت پر تھا, اس کا سایہ نیچے آ رہا تھا, تو پہچان لیا اوپر کوئی ہے تو گیا, او بھائی نیچے تیرا انتظار ہے, چل مشورے میں. وہ نیچے آ گئے. بولا بھائی خیریت؟ بولا خیریت. کتنی دیر ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ امی صاحب اور سالوں کے بعد میں نے اگتا ہوا سورج دیکھا. کیا کہہ رہا ہے؟ اور سالوں کے بعد اگتا ہوا سورج دیکھا. بھائی جماعتوں میں تو ایسے ہی لوگ نکلتے ہیں, بنے بنائے تھوڑے نکلتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا یہ کام تو دھوبی کا گھاٹ ہے. یہ کیا ہے بولو؟ دھوبی کے گھاٹ پر تو بادشاہ کے کپڑے بھی دھولے اور بنگی کے کپڑے بھی دھولے, سب آوے. جماعتوں میں تو ہر قسم کے لوگ چلے. کیوں چلتے ہیں؟ کہ زندگیاں بن جاؤں. تو مجھے بہت تعجب ہوا. پھر میں نے اس کے گھرانے کی طرف, مجھے تو یاد تھا کہ اس گھر کا بچہ ہے, کھاتے پیتے اچھے ماشاءاللہ گھر کا بچہ تھا. میں نے کہا دیکھ یہ چلے میں تو نیت کر لے, فجر تو فجر, تہجد بھی پڑھنی ہے. تو تہجد کی نیت پڑے گا نہیں تو اللہ گھر جانے کے بعد فجر کی توفیق دے دے گا. تہجد پڑے گا یہاں پر تو گھر جا کر کیا ملے گی بولو؟ تہجد کی توفیق مل جائے گی. ایسے لوگ ہوتے ہیں. اللہ کسی کو پیسے دے دیتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا. یہ بڑھانا گھٹانا اس کی شان ہے. صحت کسی کو کم دیتا ہے, کسی کو زیادہ دے دیتا ہے. عمر کسی کو کم کر دیتا ہے, کسی کی بڑھا دیتا ہے.
یہ سب اس کے ہاں کیا بولو طے شدہ ہے، اور یہ کرنے میں اللہ نے کسی سے مشورہ نہیں لیا. سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کا مشورہ نہیں کہ میرے آپ کے پوتے جبرائیل امین کو اور میکائیل کو اور اسرافیل کو دکھائے ہو اور پوچھا اور رائے لی ہو، بولو اس کی کتنی عمر رکھنی ہے، اس کو کتنا کھانا دینا ہے، بنانا ہے کہ گورا بنانا ہے، اس کو کالا رنگ دینا ہے گورا رنگ دینا ہے، اس کو جھونپڑے میں رکھنا ہے کہ اس کو ٹھاٹ والے محل میں رکھنا ہے. ایسی کوئی رائے مشورہ اللہ نے فرشتوں سے نہیں لیا ہے. فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اس کے کرنے پر اور اس کے ارادے پر کوئی آدمی بریک نہیں لگا سکتا ہے، کوئی طاقت بریک نہیں لگا سکتی. رزاق ہے اللہ کی ذات. موت زندگی اس کے قبضے میں ہے. دل میں آدمی یقین پیدا کرے میری موت کس کے قبضے میں ہے؟ میرے اللہ کے قبضے میں ہے. میری زندگی کس کے قبضے میں ہے؟ میرے اللہ کے قبضے میں ہے. میری موت بھی اللہ کے قبضے میں ہے. میرا اللہ جب چاہے گا تب میری موت آئے گی. میں چاہوں تو بھی نہ آوے، آپ چاہو تو بھی نہ آوے، میرا دشمن چاہے تو بھی نہ آوے. لوگ دشمنی میں ایک دوسرے کے مرنے کی دعائیں کرتے ہیں کہ تیرا بیڑا غرق ہو جاوے، تو ستیہ ناش ہو جا. اس کے کہنے سے تھوڑا ہو جاتا ہے، وہ تو اوپر کے فیصلے ہیں. المحیی، زندگی دینے والا اللہ ہے. الممیت، موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. موت زندگی کے فیصلے اللہ کرتا ہے. اس لیے کوئی بیمار اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے بیماری میں مر جاؤں گا اور ڈاکٹر کی دوا سے میں جی جاؤں گا. نہ بیماری میں موت دینے کی طاقت ہے اور نہ ڈاکٹر کی دوا کے اندر تندرستی دینے کی طاقت ہے. زندگی دینے کی طاقت بھی بولو ڈاکٹر کی دوا کے اندر نہیں ہے. موت اور زندگی کے فیصلے اللہ کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا ہاں کہ میرا رب زندگی بھی دیتا ہے، میرا رب موت بھی دیتا ہے. انا احیی و امید، زندگی میں بھی دے سکتا ہوں، موت میں بھی دے سکتا ہوں. چنانچہ اس نے دو آدمیوں کو لایا، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا کہ دیکھیے اس کو موت میں نے دی، اس کو زندگی دے دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے بیوقوف آدمی ہے. کیا ہے؟ بیوقوف آدمی ہے. آپ نے فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب پہ ڈباتا ہے. تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے نا، ایک کام کر، اس سورج کو تو مغرب میں سے پچھم میں سے نکال اور پورو میں ڈبا دے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ بے ایمان ایک دم ہکا بکا رہ گیا کہ یہ تو میں کیسے کر سکتا ہوں. موت زندگی اللہ کے قبضے میں ہے، کسی کے قبضے میں نہیں ہے. ہاں آدمی اندر سے اس کا یقین پیدا کرے، اپنے اللہ کو پہچانے، وہ اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے، وہ اللہ کتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے، اور اس اللہ نے اس کائنات کا کتنا زبردست عقلوں کو حیران کر دینے والا نظام قائم کیا ہے. سورج روزانہ اس کے اگنے کی جگہ طے ہے اور ڈوبنے کی جگہ طے ہے. اس کے اگنے کا ٹائم فکس ہے اور ڈوبنے کا ٹائم بھی کیا بولو فکس ہے. جبھی تو ہماری مسجدوں میں سال بھر کی تقویمیں بن جاتی ہیں، ورنہ تقویم کیسے بنتی؟ سورج اپنی مرضی سے اگتا ڈوبتا تو نمازوں کے اوقات کی تعین ہی نہ ہوتی، لیٹ پڑ جاتا، جیسے گاڑیاں لیٹ پڑ جاتی ہیں ہے نا، بیفور آ جاتا. کیا ہوتا بولو؟ بیفور آ جاتا تو ظہر کا ٹائم جلدی ہو جاتا، تو آدمی پریشان. لیکن اللہ نے اس کا فکس ٹائم طے کر کے رکھا ہے، نہ یہ بیفور آئے گا نہ لیٹ ہوگا، نہ یہ لیٹ ہوگا اور نہ بیفور ہوگا. یہ اللہ کا نظام ہے. تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، اس اللہ کو پہچانے، اس اللہ کو پہچانے. اس اللہ نے ہمیں اپنی قدرت سے پیدا کیا. ہماری پوری باغ دوڑ اللہ نے اپنے قبضے قدرت پہ رکھی ہے. ہاں اس لیے ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں بنا سکتے ہیں، ہم کو اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں آنا پڑے گا. کتابوں میں لکھا ہے کہ آدمی جب اس کے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ نطفے سے خون کو پیدا کرتا ہے، خطبے سے اللہ تعالیٰ گوشت کی وہ خون کے لوتھڑے کو پیدا کرتا ہے، لوتھڑے کو اللہ تعالیٰ گوشت کا ٹکڑا بنا دیتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہڈیاں پیدا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ شانو اس کے اندر شکل صورت تیار کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ 4 مہینے کے بعد اس میں روح ڈالنے کے لیے فرشتے کو بھیجتا ہے۔ جب وہ فرشتہ روح ڈالنے کے لیے آتا ہے تو روح ڈالنے کے ساتھ ساتھ کتابوں میں لکھا ہے وہ اس آدمی کے لیے بہت سی چیزیں اس کے ماں کے پیٹ میں ہونے کے زمانے میں طے کروا دیتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے، یا رب کم عمر ہو، اللہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ یا رب کم عمر ہو، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ میرے آپ کے سال، مہینے، ہفتے، دن، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، یہ سب متعین کر کے فرشتے کو لکھوا دیتا ہے۔ سمجھتے ہو؟ جیسے آدمی 5 بجے اٹھنا ہوتا ہے تو 5 بجے کا الارم فٹ کرتا ہے، 5:05 کو اٹھنا ہوتا ہے تو 5:05 کا الارم فٹ کرتا ہے، سیٹ کرتا ہے نا، پھر سو جاتا ہے۔ جب 5:05 ہو جاتی ہیں تو الارم بجتا ہے، آپ چاہو تو بھی اور نہ چاہو تو بھی، کیوں؟ سیٹ کیا ہوا ہے۔ میرا آپ سب کا الارم اللہ میاں نے فٹ کر کے رکھا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا الارم کیا کر کے رکھا ہے بولو؟ ہاں، کوئی ایکسیڈنٹ کی موت آئی تو یہ نہیں کہنے کا ارے یار یہ سیدھا چلتا ہے تو اور چیز، ارے بھائی سیدھا چلے کہ ٹیڑھا چلے، اس کا تو ٹائم ہی طے تھا اللہ کے ہاں۔ اس کا الارم پہلے سے اس کی ماں کے پیٹ میں تھا نا، تب سے یہ فٹ تھا۔ یہ ایمان کی سوچ ہے، یہ ایمان کے بول ہے میرے آپ کے۔ ریئیکشن ہو گیا دوائی کا اور آدمی کا کیس گمبھیر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ گمبھیر ہو گیا، اور اسی گمبھیرتا میں اس کی جان چلی گئی۔ ڈاکٹر اس کا قصوروار نہیں ہے، گولی قصوروار نہیں ہے، وہ اس کا ٹائم تھا اللہ کی طرف سے، اس کا یہ فکس ٹائم تھا کہ یہ جائے گا۔ وہ تو اللہ نے بیماریاں پیدا کی اس لیے تاکہ ذریعہ اور بہانہ ہو جاؤں۔ حدیثوں میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو الگ الگ کام سونپا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحیں کھینچنے کا کام سونپا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن یہ کام تو ہے لوگوں کی گالیاں سننے کا، مرنا تو کوئی نہیں چاہے گا، مرنا تو، کیونکہ زندگی سے طبعاً ہر انسان کو محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ایسا ہی ہے کہ مجھے میری زندگی سے محبت، آپ کو اپنی زندگی سے محبت، مرنا کوئی نہیں چاہتا ہے۔ کہ اللہ آپ یہ کام سونپ رہے ہیں سر آنکھوں پر ہیں، لیکن یہ ہے کام کیسا؟ لوگ مجھ کو برائی سے یاد کریں گے، اچھا نہیں کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم نے اس کا ایڈوانس انتظام کر دیا ہے۔ بولے وہ کیا ہے؟ کہ ہم نے بیماریاں دنیا میں پیدا کی ہیں۔ کیا پیدا کیا ہے؟ میں بیماریاں پیدا کروں گا اور لوگ بیماری سے مریں گے، لوگ بیماری کا نام دیں گے، تمہارا کوئی نام نہیں لے گا، تمہارا کوئی نام نہیں لے گا، ہے نا؟ تو کسی کی موت ہوتی ہے ہم پوچھتے نا بھائی شو تھયું તું؟ એટક આવી ગયો، એટક ને પેલા ફરિશ્તા આયેલા એ લઈ ગયા છે। શું થયું તું? કે બ્રેન હેમરેજ થઈ ગયું, बीपी बढ़ गया, बीपी घट गया। अरे ये सब तो बहाने हैं, ये सब क्या है बोलो? बहाने हैं। अल्लाह ने ये सिस्टम बनाई इस तरीके से। तो आदमी की उम्र इसके मां के पेट में तय हो जाती है। मेरा आज सबका अलार्म फिट है। कोई चाहे कि मेरा बेटा न मरे, मेरा बाप न मरे, मेरी मां न मरे, मेरी बीवी की मौत न आवे, ये नहीं हो सकता है। कुल्लु मन अलैहा फान, इस जमीन पर सबको फना होना है, कोई बाकी नहीं रहेगा, न इंसान न जिन्नात। अल्लाह ने सबका अलार्म फिट करके रखा, वो टाइम आएगा बजेगा,
وہ کسی کو نہیں دیکھے گا. پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے کم رزق ہو، یا رب اس کی روزی کتنی ہے، اس کی روزی کتنی ہے. تو دنیا میں آنے کے بعد مجھے جتنا، آپ کو جتنا کھانا ہے پینا ہے، اور جتنا میرے بھائیوں ہماری قسمت کا دانہ پانی ہے، چاول ہے، کھچڑی ہے، بریانی ہے، روٹی ہے، گوشت ہے، سبزی ہے، دالیں ہیں، فروٹ ہیں، جتنی چیزیں، وہ ساری چیزیں وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے اللہ کے بتلانے پر لکھ دیتا ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں نا مقدر کا دانہ کھاتا ہے. کیا بولتے ہیں بولو؟ مقدر کا دانہ. بات بالکل صحیح ہے، ایمان کا بول ہے. آدمی اپنی محنت کا دانہ نہیں کھاتا ہے، مقدر کا دانہ کھاتا ہے. کہ اللہ نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ یہ دانہ آج لکھا تھا اس لیے اس کو مل رہا ہے. ایک آدمی جلدی جلدی کھانا کھا رہا تھا، جلدی جلدی، اور کہیں جانے کی اتاول تھی اس کو، تو بھول سے ایک لقمہ کچھ دانے اس کے ناک کے اندر چلے گئے اور ناک میں جا کر پھنس گیا ایک دانہ. اب ناک تو بہت نازک جگہ ہے، پریشان پریشان، یوں کرے نکلے نہیں. کسی نے کہا بھائی چھیکڑی لے آؤ. چھیکڑی سمجھتے ہو تم لوگ؟ چھیکڑی لے آئے تو چھیکڑی لگا، یوں کر کے چھینکے کھائی، نکلے نہیں. وہ مرتا کیا نہ کرتا، پریشان پریشان. کسی نے کہا یہاں سے 10-12 کلومیٹر ایک وید ہے، وید، وہاں چلے جاؤ، وہ تمہارا علاج کر دے گا. تو بھاگا دوڑا وہاں پہنچا. راستے میں چھینکا کھا ہی رہا تھا، وہ چھیکڑی سے دانا نہیں نکل رہا ہے. جیسے وہ اس وید کے کمپاؤنڈ کے اندر پہنچا اور اس نے چھینک کھائی، وہ دانا نکلا. اور وید کے یہاں، وہ طبیب حکیم کے یہاں مرغیاں پھر رہی تھی. وہ دوڑی، ایک مرغی آئی اور ٹک سے وہ دانا کھا لیا. یہ دانا تیرا تھا ہی نہیں ہے، یہ دانا اس مرغی کا تھا. تو کہاں، یہ مرغی تیرے سے 10-15 کلومیٹر دور. اللہ نے اس کو پھنسا کے رکھا تیری ناک میں. تو پہنچا، یہاں نکلوایا، اس کو کھلایا، تجھے راحت دے دی اس کو، اور اس کو پہنچا دیا. کم رزق ہو، اس کی روزی کتنی ہے یہ طے ہوتا ہے. آدمی اپنے باوڑے پر روزی نہیں کماتا ہے. حضرت علی فرماتے تھے اگر قوت پر روزی ہوتی نا، طاقت پر، تو یہ بعض پرندے چڑیاؤں کی روزیاں لے کر اڑ جاتے ہیں، چڑیاں بھوکھی مر جاتی. کیونکہ باز تو بہت طاقت والا پرندہ ہے اور چڑیاں اس کے مقابلے میں کمزور ہیں. قوت کی روزی نہیں ہے، طاقت کی روزی نہیں ہے، ہوشیاری کی روزی نہیں ہے، آوڑت کی نہیں ہے، تجربے کی نہیں ہے. یہ سب مقدر کی ہے، میرے اللہ نے لکھ کر رکھی ہے. کس نے لکھ کر رکھی بولو؟ کبھی یہ مت سوچنا کہ میرے ہنر پر، میرے فن پر، میری مہارت پر، میری طاقت پر. یہ ایمان کا بول نہیں ہے. لوگوں نے قارون کو سمجھایا تھا کہ تیرے پاس مال ہے، اس میں اللہ کا حق ادا کر. تو وہ کہہ رہا تھا اس میں اللہ کا مجھ پر کیا احسان ہے، یہ تو مجھے میرے فن اور کاریگری پر ملا ہے. وہ یوں کہتا تھا ہمیں تو کم ملے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور زیادہ ملے وہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. کیونکہ اللہ نے ہر ایک آدمی کے لیے اس کے ماں کے پیٹ کے اندر اس کو لکھ دیا تھا. یہ ایمان کی سوچ ہے. تیسری چیز فرشتہ پوچھتا ہے اشقی ام سعید، اشقی ام سعید، یہ آدمی جنتی ہے یا دوزخی ہے؟ یہ آدمی کیا بولو، جنتی ہے یا دوزخی ہے؟ تو اس کے مقدر میں جنت ہوتی ہے. فرشتے کو اللہ حکم دیتا ہے جنت لکھتے. اللہ کے علم میں اس کے لیے دوزخ ہوتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. خدا پاک اس کے لیے دوزخی ہونا لکھ دیتا ہے. صحابہ نے جب یہ سنا کہنے لگے یا رسول اللہ، جب ہمارا جنتی اور دوزخی ہونا پہلے سے طے ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کرو نہ کرو دوزخ لکھی ہے، کرو نہ کرو جنت ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعملوا، تم عمل کرتے رہو، نیکی کا راستہ اپناتے رہو. اس کا فَإِنَّهُ مَيَسَّرٌ لِكُلٍّ عَمَلَهُ، ہر ایک آدمی کے لیے سمجھ رہے ہیں وہ عمل آسان کر دیا جائے گا جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. اگر اللہ نے اس کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد جنت والے سارے اعمال کرنا کیا ہو جائیں گے؟ آسان ہو جائیں گے.
نیکی کے اعمال آسان ہو جائیں گے, بلائیوں کے راستے کو اپنانا آسان ہو جائے گا, اچھائیوں کے راستے کو اپنانا آسان ہو جائے گا. ہاں, بلائیاں آسان ہو جائیں گی, فجر کی نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا, 5 وقت کی نماز پڑھنی آسان ہو جائے گی. بیمار ہے تو بھی پڑھے گا, تندرست ہے تو بھی پڑھے گا, گھر پر ہے تو بھی پڑھے گا, سفر میں جائے گا تو بھی پڑھے گا, کسی کی موت میت میں گیا تو بھی پڑھے گا, شادی بارات میں گیا تو بھی پڑھے گا, نماز نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ اس نے اس کو اپنے طبیعت پر لے لیا ہے. اللہ نے اس کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے, اور جنت کے لیے خدا نے جس کو پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جنت والے اعمال اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں. جنت والی نیکیاں اس کے لیے اللہ کی طرف سے توفیق دی جاتی ہے, آسان کر دی جاتی ہے. رات کو 3 بجے تھک کر آیا ہے, کتنے بجے؟ 3 بجے کہیں گیا تھا, سفر سے تھک کر آیا ہے, تو سوتے سوتے اپنی بیوی سے کہے گا میں فجر میں اٹھاڑی دے جائے. اپنے موبائل کے اندر فجر کی نماز کا الارم سیٹ کر کے سوئے گا. ہاں, سردی کی راتیں لمبی اور صبح میں فجر میں ہو خوب سردی, یہ سردی اس کو روک نہیں سکے گی. گھر کا بستر اور گھر کا لحاف رجائی کمبل اس کو فجر کی نماز سے روک نہیں سکے گا. اس کے پہلو میں اس کی جوان خوبصورت بیوی لیٹی ہوئی ہے, اس کی جوانی اور خوبصورتی اس کو فجر سے نہیں روکے گی. کتنی جسم کے اندر جسم کو توڑ دینے والی تھکان ہو, لیکن یہ تھکان اس کو فجر سے نہیں روکے گی. گرمی کی چھوٹی سی راتیں ہیں, ہے نا, 5 بجے اذان, 5:30 بجے نماز ہو جاتی مسجدوں میں, اور چھوٹی سی چند گھنٹوں کی رات ہے. جسم کو پورا آرام نہیں ملا ہے, جسم کو پورا آرام نہیں ملا ہے, لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر یہ نماز کو کیا کرے گا بولو؟ فجر کی نماز کے لیے اٹھے گا, گھر میں وضو کرے گا, گھر میں سنتیں پڑھے گا, گھر سے پیدل چلے گا مسجد کی طرف. ہاں, ایک ایک قدم پر اس کے لیے ایک نیکی, ایک ایک قدم پر اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے, ایک ایک قدم پر اللہ اس کے درجات کو بلند کرے گا. حدیثوں میں آتا ہے آپ نے اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے, وہ ایسا ہے جیسے بیت اللہ کی حج کے لیے گھر سے احرام باندھ کر چلے. بولو کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. چند قدموں پر گھر ہے, مسجد ہے, لیکن آدمی کیا کرے گا بولو؟ گھر سے اہتمام کے ساتھ چلے گا, جماعت کے ساتھ پڑھے گا. کیسے پڑھے گا؟ کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس امت کی خصوصیت ہے. اگلی امتوں میں نماز تھی, جماعت نہیں تھی. اللہ نے اس امت کو نماز بھی دی اور جماعت بھی دی, اس لیے ہمارے علماء نے نماز فرض کہا اور جماعت کو سنت مؤکدہ واجب کے درجے میں کہا. کہ جماعت کو آدمی چھوڑے نہیں. ایک ٹھیک ہے, میں دکان پر مشغول تھا, 2 بجے نماز ہوتی ہے, فجر ظہر کی 1:30 بجے ہوتی ہے, اور میں نے اپنی مرضی سے مشغولیت کی وجہ سے 3 بجے ظہر پڑھ لی. بھئی ادا تو ہو گئی, ادا تو ہو گئی, لیکن جماعت کے چھوڑنے کا گناہ لگے گا. جماعت کے چھوڑنے کی وجہ سے ہماری نماز کا اجر کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا, ثواب اللہ کیا کم ہو جائے گا. نماز کا ماحول میری زندگی میں نماز پختگی کے ساتھ ہو. نماز کبھی نہ چھوٹے, سفر میں بھی نہ چھوٹے, تندرستی میں بھی نہ چھوٹے, بیماری میں بھی نہ چھوٹے. ابھی ایک سفر سے میں آ رہا تھا, کوئی 15 گھنٹے کا ہوائی جہاز کا سفر تھا. میں بیٹھا ہوں پلین میں, اپنی سیٹ پر پیسنجر آنے شروع ہوئے, میں بیٹھا, میرے پاس ایک جوان لڑکا آیا, وہ پلین کے سٹاف کا آدمی تھا, اور مجھے اس نے ماسک باندھا تھا. اس نے کیا باندھا تھا؟ ماسک. اور میں تو اپنے یہ چہرے پر, تو اس نے آ کر مجھے سلام کیا اور انگریزی مجھ سے کہنے لگا آپ کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا میں یہاں جاؤں گا. پھر اس نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی ضرورت؟ میں نے کہا آپ کا نام؟ سلام کیا تو مجھے یہ ہوا یہ شاید مسلمان ہے, میں نام بھی پوچھوں. میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے انگریزی میں؟ تو اس نے کہا میرا نام مستقیم ہے. میں نے بہت اچھا. میں نے کہا آپ اس میں اسٹاف میں؟ بولے ہاں. بولے آپ کو حاجی صاحب کوئی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہہ دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ جانے لگا, میں نے اس کو ایسا کر کے پھر بلایا. رات کا ٹائم تھا, مجھے انداز تھا فجر اسی میں پڑھنی پڑے گی پلین میں. میں نے اس سے کہا بھائی فجر کا نماز کا وقت
بولے آپ چنتا نہ کریں، نماز کا ٹائم آئے گا تو میں آپ کے پاس آ کر بتا دوں گا. تو وہ ڈیلی سروس کا آدمی تھا، اس لیے اس کو اندازہ تھا کہ یہاں ہوائی جہاز کے اندر کوئی مسجد تو ہوتی نہیں ہے، اور آسمان میں مسجد کے مینارے ہیں، بمرے بجتے ہوں اذان کے. تو گھڑی دیکھ کر نماز پڑھ لی. بیٹھا رہا، پلان چلتا رہا. جمعہ کی رات تھی تو بیٹھے بیٹھے میں معاملات پورے کرتا رہا. نیند نہیں آ رہی تھی. پھر مجھے استنجے کی حاجت ہوئی تو میں گیا ادھر ٹوائلٹ کی طرف. تو میں نے اس بندے کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے. تو میں سوچا شاید یہ تہجد پڑھتا ہوگا، ابھی کہاں وقت ہوا. پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ شاید فجر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن پتہ کیسے چلے نماز کا وقت ہوا یا نہیں ہوا. تو میں نے کہا بھائی دیکھو، دل پہ اللہ نے بات ڈالی، اپنا دیسی حساب ہے، کھڑکی کھول کر آسمان کی طرف دیکھے اجالا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. صبح صادق کے بعد اجالا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو اچھا خاصا اجالا ہو رہا تھا. میں نے کہا یا فجر کا ٹائم ہو گیا. جلدی سے استنجا وضو سے فارغ ہونے گیا اور وہاں سے اپنی سیٹ پر سے مصلی لے کر آ کر میں نے اپنی نماز پڑھ لی. وہ بندہ نماز پڑھ کر جا چکا تھا. پھر میں اپنی تسبیحات فاطمہ پڑھتے پڑھتے اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا. وہ چائے لے کر آئے. بولے میں نے یہ طے کیا تھا کہ میں پہلے فجر پڑھ لوں پھر آپ کو اٹھاؤں. میں نے کہا میں تو جاگ ہی رہا تھا، مجھے کیا پتا، ورنہ اپنی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے. پھر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، پورے ہوائی جہاز میں ایک بندہ ہے. دیکھو ماحول نہیں ہے نماز کا، اذان نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، کوئی بلانے والا نہیں ہے، لیکن آدمی کی اندر کی ایمانی طاقت اور عمل اور نماز کی فکر ماحول نہ ہونے کے باوجود کیا کرتا ہے بولو؟ آدمی کی نماز قضا نہیں ہو پاتی ہے. یہ کس بات کی فکر ہے؟ اندر ایک چیز اپنی طبیعت پر اس نے لے لی. ہمارا یہ مجمع اپنی طبیعت پر لے لے کہ زندگی میں ایک نماز قضا نہیں ہونے دیں گے اور 5 وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. پڑھنا بھی ہے اور اس کا ماحول بھی بنانا ہے. کیا بنانا ہے بولو؟ اپنے گھر میں ماحول بناویں، اپنی بیوی کو نمازی بناویں، بچوں کو نمازی بناویں، بچیوں کو نمازی بناویں، اپنے بھائی بہنوں کو نمازی بناویں، اپنے سرکل میں دوست یار ہیں ان کو نمازی بناویں، اپنے کاروبار کے پارٹنر ہیں ان کو نمازی بناویں، چاہے وہ ہمارے سماج کے ہو یا دوسرے کسی مسلمان سماج کے ہو. مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان مسلمان کا خیرخواہ ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے، اور نیکی کے راستے سے زیادہ بڑی ہمدردی کوئی نہیں ہوتی ہے. کیا آپ کوئی بھوکا ہے کھلا دو، اچھی بات ہے. کوئی پیاسا ہے پلا دو، اچھی بات ہے. کسی کے پاس گرم کپڑا نہیں، سردی میں ٹھٹر رہا ہے، آپ سویٹر شال پہنا دو، بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک آدمی نمازی سرے سے نہیں پڑھتا ہے، آپ اس کو سمجھا کر نمازی بنا دو. یہ پچھلے 3 باتوں سے سب سے بڑی بات ہے. ارے بھوک تو چند گھنٹے کے بعد پھر لگے گی، پیاس تو پھر لگے گی، ہے نا. سردی کی سیزن ختم ہو جائے گی، سویٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اس بندے کا نماز سے تعلق نہیں ہے تو وہ اپنی دنیا کا بھی نقصان کر رہا ہے اور اپنی آخرت کا بھی زبردست نقصان کر رہا ہے. یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر رہا ہے. ہماری اندر کی سوچ کیا ہو؟ میرا دوست نمازی بن جائے، میرا پارٹنر نمازی ہو جائے، مجھ سے جان پہچان رکھنے والا آدمی نماز پڑھنے والا ہو جائے. بھائی دوستی تو اس کا نام ہے، تعلق تو اس کا نام ہے. خالی چائے پانی کھانے پینے کا تعلق اس کو تعلق نہیں کہتے ہیں کہ کھانے کی دوستی، پینے کی دوستی، دسترخوان کی دوستی، ساتھ میں گھومنے پھرنے کی دوستی، کاروبار کی دوستی. اور نماز کا وقت آوے تو میں اپنی جگہ پر چلا جاؤں، نماز پڑھ لوں اور میرے یار دوست کی میں کوئی فکر نہ کروں. یہ کیسی مسلمانی ہے؟ ہم سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں. ہمارے ذمہ یہ ہے ہم اپنے ایمان کو بناویں، اپنی زندگی کو نیکی والی بناویں، تاکہ میری آپ کی زندگی آباد ہو. نیکی ہو، نماز ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو. ہاں اللہ کی مخلوق کو مجھ سے راحت پہنچانا ہو، یہ نیکی کی بات ہے. میری جان سے، میرے مال سے، میرے سبھاؤ سے، میرے اخلاق سے، میری ورتنوک سے میں لوگوں کو کیا پہنچاؤ بولو؟ راحت پہنچاؤ. میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ نیکی ہے. یہ کیا ہے؟ ہم نماز پڑھنے کو خالی نیکی سمجھتے ہیں، 5-25 روپیہ خیرات کرنے کو نیکی سمجھتے ہیں، لیکن اپنے سبھاؤ
اپنے اخلاق، اپنے کیریکٹر اور اپنی ورتھڑوں کی وجہ سے کسی کو راحت پہنچے، اس کو ہم نیکی نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ کیا بولوں؟ سب سے بڑی نیکی ہے کہ آدمی اپنے سوبھاؤ سے، اپنے مزاج سے لوگوں کو راحت پہنچاوے، میٹھے بول بولے، کڑوے بول نہ بولے، ماں کے ساتھ میٹھے بول کا ورتن کریں، ابا کے ساتھ میٹھے بول بولیں، بیوی کے ساتھ بھی میٹھے بول بولیں، ہاں بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی سے برتاؤ کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ یہ سب کیا ہے بولو؟ اس کی تکلیف اس کو تکلیف نہ پہنچاوے، راحت پہنچاوے۔ یہ نیکی کا راستہ ہے، اس سے زندگی بنتی ہے، اس سے زندگی بنتی ہے، اور بنی ہوئی زندگی کی اللہ قیمت آخرت میں جنت کی شکل میں ادا کرے گا۔ اتنی بڑی جنت دے گا کہ جس کا آدمی دنیا میں بیٹھ کر تصور نہیں کر سکتا ہے، اس کی کلپنا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ کلپنا کے گھوڑے آزاد ہوتے ہیں، ہر آدمی کے دماغ میں کلپنا نہ کلپنا تصور، یہ اس کے گھوڑے آزاد ہوتے ہیں۔ سمجھتے ہو؟ وہ بہت سوچ سکتا ہے، بہت سوچ سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے بہت سوچتا ہے، ہاں بیٹھے بیٹھے ایسا سوچتا ہے کہ بعض مرتبہ اس کو اپنے سوچنے پر خود کو بھی ہنسی آ جاتی ہوگی، کیا بیٹھے بیٹھے ترنگیں وہ چلتی رہتی ہے، بے لگام گھوڑے چلتے رہتے ہیں۔ اللہ نے جنت ان تمام کلپناؤں سے باہر کی چیز بنائی ہے۔ ہاں ما خطر علی قلب بشر، کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا ہے وہاں کا کھانا پینا، مکانات، وہاں کی عزتیں، وہاں کی بیویاں، وہاں کی سواریاں، وہاں کی ایک ایک چیز آدمی سوچ نہیں سکتا ہے۔ ہاں وہ اس بنی ہوئی زندگی پر اللہ تعالیٰ دے گا۔ چھوٹے سے چھوٹے مومن کو اللہ دنیا سے اتنی بڑی جنت دے گا۔ حدیثوں میں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس آدمی کو جانتا ہوں جس کو جہنم سے سب سے اخیر میں نکالا جائے گا، جہنم سے سب سے لاسٹ نکالا جائے گا، لاسٹ۔ ہاں کیونکہ مسلمان بھی جائے گا لیکن سزا کے طور پر نہیں، سزا کے طور پر نہیں، یہ کچرا اور میل گناہوں کا لے کر آیا نا، اس کے دھلنے کے طور پر جائے گا۔ بے ایمانوں کو سزا ہوگی، سمجھتے ہو؟ بے ایمانوں کو دوزخ سزا کے طور پر ہوگی، ذلت کے طور پر ہوگی، جیل کھانا ہے ان کی بدماشی کی وجہ سے۔ اور ایمان والے کو سزا کے طور پر نہیں، اس کے جو گناہ ہو گئے ہیں، پاپ ہو گئے ہیں، اس پاپ اور گناہوں کو اللہ دھلنے کے طور پر ڈالے گا۔ تو کوئی 1 دن رہے گا، کوئی 5 دن رہے گا، کوئی ہفتہ رہے گا، کوئی آدھے مہینے، آدھے سال رہے گا، کوئی 1.5 سال، کوئی زیادہ کم رہے گا، لیکن دھل دھل کے سب کیا ہو جائیں گے بولو؟ باہر نکل جائیں گے۔ نکلتے نکلتے ایک رہ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس کو جانتا ہوں، جب یہ آئے گا تو اللہ کہے گا جنت پہ چلا جا، کیونکہ ایمان پر تو جنت کا وعدہ ہے، ایمان تھا، لیکن ایمان کے ساتھ زندگی کو گندا کر دیا تھا، زندگی کو برائیوں سے گندا کر دیا تھا۔ تو یہ گندگی دھولنے کے لیے اللہ نے اس کو ایک لمبے وقت تک اندر رکھا تھا، اندر رکھا لمبے وقت تک، دھول جاوے۔ جیسے گھر میں کپڑا بہت میلا ہوتا ہے تو عورتیں کیا کرتی ہیں؟ رات ہی کے اندر سوڈا سرف ڈال کر بولو پانی میں ڈال دیتی ہیں کپڑے کو، کیوں کہ رات بھر اس کے اندر پورا میل کٹتا رہے، میل کٹتا رہے، میل کٹتا رہے، اور صبح تھوڑی سی محنت پر یہ اجلا صاف ہو جاوے۔ ارے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ اس کو رکھے گا، اسی لیے کہ دھول کے صاف ہو کے جب باہر نکلے گا تو جنت میں ہو جائے گا، جنت کو پھول دیکھے گا، ہاؤس فل ایک دم چاروں طرف سے، واپس آئے گا۔ اللہ جنت بھری ہوئی ہے، ایک دم ہاؤس فل لگا ہوا ہے، اچھا جا چلے جا، پھر جائے گا، پھر واپس آئے گا، پھر یہی جواب سوال جواب ہوگا، تیسری مرتبہ جائے گا، پھر آئے گا، پھر یہی کہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ تجھے کتنی جنت چاہیے، تجھے کتنی جنت چاہیے۔ تو آدمی چونکہ دنیا میں رہا ہوتا ہے نا، اسی پرتھوی کے گولے پر، تو اس کی سوچ بھی کیا ہوتی بولو؟ یہ پرتھوی کا گولا جس کے 3 بھاگ میں پانی اور 1 بھاگ میں زمین، اس کی سوچ بھی یہ ہوتی ہے، سوچے گا سوچے گا سوچے گا سوچے گا سوچے گا، پھر سوچنے کے بعد کہے گا پوری دنیا کے برابر۔ تو حدیث میں ہے تعالیٰ شانو کہے گا تو نے جو سوچا اس سے 10 گنا زیادہ، جا
یہ لاسٹ جنتی کو ملے گا، اور اس کے اوپر کا جو آدمی ہوگا، اس کے اوپر کا ہوگا، اس کے اوپر کا ہوگا، اس کے اوپر کا ہوگا، اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی؟ کتنی بڑی جنت! میں آپ اس کی کلپنا نہیں کر سکتے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، نعمتوں کی بھرمار اور بہت بڑی سلطنت. چاہیے کہ نہیں چاہیے بولو؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو یہ ایمان بنانا پڑے گا، اور یہ زندگی سیکھنی پڑے گی. اس ایمان کو بنانے کے لیے اور یہ زندگی سیکھنے کے لیے ہمیں اپنے 15x40 کے گھر کو چھوڑنا پڑے گا، 10x10 کی دکان چھوڑنی پڑے گی، 2-4 بیگھے کی زمینداری کھیتی باڑی کو چھوڑنا پڑے گا، ہے نا؟ یہ سب چھوڑ کر اپنے ایمان کو سیکھنے، اپنے دین کو سیکھنے، نیکی کو سیکھنے، نیکی کا اپنے آپ کو عادی بنانے کے لیے گھر کے ماحول سے نکل کر دوسرے ماحول میں جانا پڑے گا. اس کی مشق کرنی ہے. جماعتوں میں کیا ہے بولو؟ مشق ہے، اس کی عملی مشق ہے کہ آدمی اس کی مشق کر کے آ جاؤں میں، سنت والی زندگی کی مشق کر کے آ جاؤں میں، عمل اور نیکی والی زندگی کی مشق کر کے آ جاؤں میں. پھر گھر آنے کے بعد اپنے تمام گھر کی مشغولیت کے ساتھ وہ سنت والی زندگی بنا دیں، سنت والی زندگی گزارے. کھاتا پہلے بھی تھا لیکن اب کھانے میں فرق ہے. کیوں؟ اب جماعت میں جا کر آیا، سنت طریقے کے مطابق کھائے گا، ہے نا؟ کھانے کے بعد اللہ کی اس نعمت کا کیا کرے گا بولو؟ شکر ادا کرے گا. جماعت میں سیکھ کر آیا ہے کہ بھائی گھر کھانا کچھ گڑبڑ سڑبڑ بن جاوے تو اس میں عیب نہیں لگانے کا. کہ جماعت میں ایسا ہوتا ہے نا، پکانے والے ساتھی جو ہوتے ہیں تو کبھی نمک بھی تیز پڑ جاتا ہے، کبھی مرچا تیز پڑ جاتا ہے، کبھی مورا بن جاتا ہے، کبھی تیکھا بن جاتا ہے، کبھی پھیکا بن جاتا ہے، کبھی سواد والا بن جاتا ہے، کبھی بے سواد والا بن جاتا ہے. تو آدمی 4 مہینے تک کیا کرتا ہے بولو؟ شکایت کرتا ہے اپنے ساتھیوں سے. وہ جانتا ہے یہ بھی میرے طرح ہے، سب اناڑی جمع ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کھانا پکانے کے بارے میں سب انگوٹھے چھاپے ہیں. اب اس سے نمک تیز ہوگا تو کل میرے سے مرچا تیز ہو جائے گا، اگر اس کو ڈانٹوں گا تو کل میری باری آئے گی تو میرا بھی بنے گا. تو صبر کر لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ صبر. 4 مہینے تک صبر کر لیتا ہے. کبھی گوشت کچا رہ جاتا ہے، کبھی خوب گل جاتا ہے، کبھی جل جاتا ہے. بھائی تو جماعت ہے، اس کی ماں تھوڑی ہے بنانے والی، اس کی بیوی تھوڑی ہے کہ اس کو ڈانٹے گا ڈپٹے گا اور وہ سن بھی تھوڑا لے گا. وہ یہی کہے گا امیر صاحب کہہ دو کھا ہوا تو کھائی، نہیں تو گھیر جتو رہے. یہ تو سیکھنے کا کام ہے، تحمل، برداشت کرنا. 4 مہینے سیکھتا آدمی اس طریقے سے. تو کھانے میں عیب تو نہیں لگانا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عیب نہیں لگاتے تھے. مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط. یہ تو ہماری کھوٹی عادتیں گھر میں پڑ گئی ہیں. કેમ મીઠું વધારે પડી ગયું, કેમ મરચું વધારે પડી ગયું, કેમ તારી માએ તને શીખવાડ્યું નથી? અરે یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ کوئی بولنے کا انداز ہے؟ اللہ کی بندی ہے، انسان ہے، بھول سے بھی ہو سکتی ہیں، صبر کر کے کھا لے. یہ سیکھنے کی زندگی ہے. بولو کیا ہے؟ بولو جماعت میں نکل کر خالی اشراق تہجد نہیں پڑھنی ہے، معاشرت سیکھنی ہے. 10-12 ساتھی الگ الگ خاندان کے ہیں، الگ الگ ماں باپ کی اولاد ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھے اخلاق، برداشت کر لینا، غصہ پی لینا، ہے نا، درگزر کر دینا، لیٹ گو کر دینا. کیسا کرنا بولو؟ لیٹ گو کر دینا. چلا کرے بھائی، چلو ساتھی سے آپ لو. آدمی لیٹ گو کر دیتا ہے. یہ لیٹ گو کی بھاونا 4 مہینے میں پیدا کرو تو گھر میں آدمی اپنی بیوی سے بھی لیٹ گو کر دے گا. کس سے کر دے گا؟ اپنی بیوی سے بھی لیٹ گو کر دے گا. کھانے میں گڑبڑ ہو گئی، کپڑا اچھا نہیں دھویا ہے، پریس برابر نہیں کیا ہے تو آدمی لیٹ گو. ارے ہوتا ہے، چلو یار. یہ آدمی بہت اچھا ہے. حدیثوں میں تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق میں سب سے اچھا ہو. یہ زندگی سیکھنی ہے، اس کی عملی مشق ہے. اس کی کیا بولو؟ عملی مشق ہے. 4 مہینے تک. یہ 4 مہینے اسی لیے کہتے ہیں. یہ تھوڑا ہے کہ لوگ گھر پر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو 4 مہینے نماز پڑھانے کے لیے لے جا رہے ہیں. ارے نمازی بننا ہے، پکا بننا ہے، سچا بننا ہے، اچھا بننا ہے. یہ ساری چیزیں جگنی ہے. سنت والی زندگی، سنت والی معاشرت، سنت والے معاملات، سنت والے اخلاق، یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہمیں آپ کو ضرورت ہے.
اور یہ چیزیں اللہ کسی کو گھر بیٹھے بٹھائے نہیں دیتا ہے. دکان بند کر کے گھر بیٹھے رہو، پیسے آ جائیں گے. حضرت عمر فرماتے تھے اللہ تعالیٰ آسمان سے پکی پکائی روٹیاں نہیں اتارتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پکی پکائی روٹیاں نہیں اتارتا ہے. وہ تو آدمی کو روٹی کمانے کے لیے بولو خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. آدمی کو دین، سنت، اخلاق، یہ چیزیں مجھے آپ کو گھر پر بیٹھے نہیں مل سکتی ہے. اس کے لیے گھر چھوڑنا، بیوی بچے چھوڑنا، گھر کا ماحول چھوڑنا، گاؤں وطن چھوڑنا، دوسرے علاقوں میں جانا، اعمال کی پابندی کرنا، مسجدوں کے ماحول میں رہنا ہے نا، امیر صاحب کی اطاعت کے ساتھ چلنا، اس بستی کے مسلمانوں پر شفقت اور محبت کے ساتھ محنت کرنا. اس بستی کے مسلمانوں پر کیا کرنا بولو؟ شفقت اور محبت کے ساتھ محنت کرنا. ان کو بھی ہماری طرح اللہ کے راستے میں نکلیں اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھنے والے بن جاویں، سکھانے والے بن جاویں. اس کے لیے ان کو بھی اللہ کے اپنے گھروں سے اللہ کے راستے میں نکلنے اور نکالنے کی ترغیب دینا اور اس کی محنت کرنا. یہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں. جب ان باتوں پر میرا آپ کا جان، مال، وقت لگتا ہے تب جا کر میری آپ کی زندگی بنتی ہے. ہاں تب میری آپ کی زندگی بنے گی. یہ نکلو 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 کوئی بیکار کہتے ہیں کہ آپ ہم کو اپنے گھر میں اچھے نہیں لگتے ہیں، آپ کی ہماری کوئی دشمنی ہے، آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے نہیں لگتے، ہم کو تم سے کوئی حسد ہے بھائی، کوئی جلن ہے کہ تمہارے بیوی بچوں کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو؟ ارے نہیں بھائی، تشکیل تو اس امت پر رحمت ہے. تشکیل کیا ہے بولو؟ اس امت پر رحمت ہے. آپ کے گھر پر تشکیل کے ساتھی ہم اس کو کبھی برا نہ مانو. اللہ نے آپ کی جان، مال، وقت پسند کیا ہے، جبھی جا کر اللہ تعالیٰ نے ان آنے والوں کو آپ کے گھر میں آ کر بیٹھ کر آپ کی تشکیل کرنے کی توفیق دی ہے. ان کے تقاضے پر کم زیادہ وقت دو، نہ کہو سمجھتے ہو، گانٹھ مت مارو، نہیں نکلیں گے، نکلنا ہے. ترتیب بناؤ، کوئی کوشش کرو، اس کی شکل صورت سوچو. کیونکہ اوپر سے توفیق کا معاملہ ہے. او میرے بھائیو، کہاں سے معاملہ ہے بولو؟ اوپر سے. ہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات نے کہیں ایک بات پڑھی. حضرت نے لکھا ہے کہ جب آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھ کو معاف کر دے، تو اللہ اپنے بندے کو جواب میں کہتا ہے میرے بندے اگر تجھے معاف نہیں کرنا ہوتا تو اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں دیتا. ارے معاف کرنا ہے جبھی تو ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے رکھی ہے. کچھ دینا ہے جبھی تو تشکیل والوں کو بھیجا ہے، کچھ دینا ہے جبھی تو اجتماع میں بھیجا ہے، کچھ دینا ہے جبھی تو کیا ہے بولو؟ ہاں ورنہ یہ پورے ڈنڈول والے ایسے بغیر اجتماع کے پنڈال باندھ کر آپ کو دعوت دیتے تو آپ آتے؟ یہ تو اجتماع کے نام سے آپ آئے ہیں. کس کے نام سے آئے بولو؟ اجتماع کے نام سے آپ آتے ہیں. 2 راتوں سے آپ ماشاءاللہ 3 راتوں سے یہ کھلے میدان میں آپ سب پڑے ہیں. یہ اللہ کی توفیق سے ہے. کس کی توفیق سے بولو؟ اللہ کی توفیق سے ہے. ورنہ یہ ڈنڈول والے کہیں آپ کو 2 ٹائم جوردار بکرے کی بریانی کھلائیں گے، رات کو میدان میں سو جاؤ، تو آپ آئیں گے؟ تو ہمیں سوئی جاؤ، ہمارے بریانی نہیں کھاوی. آپ سوچو، آپ نسبت خداوندی پر ہیں یہ سب. حالانکہ یہاں کھانے میں لائن ہے، پینے میں لائن ہے، وضو میں لائن ہے، استنجے میں لائن ہے، سب چیزوں میں لائن لگتی، سب چیزیں آدمی برداشت کر لیتا ہے. کیوں؟ اللہ کی توفیق شامل حال ہے. تو جب یہ سارا مجمع بتوفیق خدا اور بتوفیق الہی یہاں پہنچا ہے تو اس کا اگلا قدم بھی طے کر لو. اجتماع میں آئے ہیں، اگلا قدم ہے یہاں سے 4 مہینے جانا ہے. یہاں سے کیا کرنا ہے بولو؟ ہاں اللہ کی آپ کی جان مال قبول ہے جبھی تو اللہ نے آپ کو توفیق دی. ورنہ ہمارے مہسانہ ضلع میں آپ اکیلے تھوڑے مسلمان ہیں، ہزاروں مسلمان ابھی گھروں میں. ہمارے پاس تو 10% مجمع نہیں پہنچا ہے. ہمارے پاس 10,000 کا مجمع نہیں پہنچا ہے. ہزاروں مسلمان آپ کو توفیق دی. کیوں؟ آپ کو اللہ دینا چاہتا ہے. تو آپ خالی ہاتھ جانا پسند کرتے ہو کہ میرے بھائیوں کے بھرے ہوئے دامن کے ساتھ جانا پسند کرتے ہو؟ بھرے ہوئے دامن یہ کب ہوگا کہ آپ طے کریں کہ اللہ میں تو اجتماع میں 2 دن کی تھیلی لے کر آیا تھا، لیکن طے کرتا ہوں یہاں سے 4 مہینے جانا ہے. یہاں سے کیا کرنا ہے بولو؟ 4 مہینے جانا ہے. ہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
تبلیغ کے پہلے دن سے مسلمانوں کو 4 مہینے کی تشکیل کی تھی. جس زمانے میں لوگ 10 منٹ بھی نہیں دیتے تھے تبلیغ کو 10 منٹ بھی نہیں دیتے تھے، پہلے دن سے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کیا مانگے؟ 4 مہینے مانگے. کلندر آنچے گوجت دیدہ گوجت. زندگی کا رخ بدلتا ہے. 4 مہینے میں آدمی خواجہ باقی باللہ نہیں بن جاتا ہے، لیکن اندر کی سوچ بدل جاتی ہے، اندر کی فکر بدل جاتی ہے. ہر آدمی اپنی سوچ کا غلام ہے. جو اس کی سوچ ہوگی اسی سوچ کے مطابق اپنی جان لگائے گا، مال لگائے گا، وقت لگائے گا، زندگی کھپا دے گا. ہے نا؟ آدمی کی سوچ اس کا قبلہ ہوتی ہے. میری آپ کی سوچ اس وقت دنیا ہے، دنیا کا کھانا پینا ہے، دنیا کا سکھ دکھ ہے، دنیا کی راحت اور تکلیف ہے نا؟ دنیا کی عزت اور دنیا کی ذلت میری آپ کی سوچ بنی ہوئی ہے. یہ 4 مہینے آخرت کو، ایمان کو، جنت کو، دوزخ کو، اللہ کو اتنا بولنا ہے کہ میری آپ کی سوچ اندر سے بدل جاوے اور یہ آخرت میری آپ کی سوچ بن جاوے. آخرت کی عزت اس کو پانا ہے، یہ میری فکر بن جاوے. آخرت کی مالداری پانی ہے، یہ میری سوچ بن جاوے، میری فکر بن جاوے. آخرت کی ہمیشہ کی زندگی پانی ہے، یہ میری سوچ اور میری فکر بن جاوے. ہاں، آخرت میں اللہ میاں کی رضامندی پانی ہے، آخرت میں اللہ کی جنت پانی ہے، یہ میری سوچ، یہ میری فکر بن جاوے. ہمارے اندر کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے. یہ 4 مہینے اس کے لیے ہیں. اللہ کے راستے میں چلیں، اجتماع انفرادی اعمال میں لگیں، لوگوں کو ہم نے خوب ایمان کو بولیں، اتنا بولے کہ اندر بات اتر جاوے. گھر آنے کے بعد اب دکان پر بیٹھے گا لیکن آخرت کی فکر کے ساتھ بیٹھے گا. کھیتی میں ہوگا لیکن آخرت کی فکر کے ساتھ ہوگا. ہاں، آدمی اپنے دفتر میں، اپنی آفس میں، نوکری پر، جاب پر ہوگا لیکن آخرت کی فکر کے ساتھ ہوگا. کس کے ساتھ بولو؟ آخرت کی فکر کے ساتھ. اب بیوی کو بھی دیکھے گا آخرت کی فکر کے ساتھ. یہ میری جیون ساتھی ہے. اگر اس کی زندگی میں نماز اور دین نہیں ہوگا تو آخرت میں میرا اس کا راستہ الگ ہو جائے گا. اپنے جوان بیٹوں کو، بیٹیوں کو بھی آدمی آخرت کی فکر کے ساتھ دیکھے گا. اولاد ہر ایک کو محبوب ہوتی ہے نا؟ یہ تو اللہ نے بنائی سسٹم ایسی ہے، نظام اللہ کا. زین الناس حب الشہوات من النساء والقنات. اللہ تعالیٰ نے اس کی محبتوں کو میرے آپ کے دلوں کے اندر جوڑ دیا ہے، فٹ کر دیا ہے، پیوستہ کر دیا ہے. کوئی نکال نہیں سکتا اس کو. تو آدمی دیکھے گا اولاد کو لیکن کس نیت سے دیکھے گا؟ آخرت کی نیت سے. میرے بیٹے کی جنت کیسے بن جاوے. وہ یہ نہیں سوچے گا یہ 5,000 کمانے والا کیسے بن جاوے. اس کے بارے میں اس کو یہ ہوگا کہ بھائی اس کے مقدر کا دانہ اللہ اس کو دے کر رہے گا. میرے بیٹے کو اللہ اس کی مقدر کی روزی دے کے رہے گا. مسئلہ اس کی جنت کا ہے، مسئلہ میرے بھائی کی جنت کا ہے، مسئلہ میری بہن کی جنت کا ہے، مسئلہ میرے ماں باپ کی جنت کا ہے، مسئلہ میرے دادا دادی کی جنت کا ہے، مسئلہ میرے خاندان کٹمب والوں کی جنت کا ہے. اب سوچ بدلی اندر کی. اب کیا بدلی بولو؟ اندر کی سوچ. ہاں، اپنے بارے میں بھی اس کی سوچ بدلی کہ مجھے جنت جانا ہے. اب مجھ سے کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو مجھے دوزخ کے راستے پر لے جاوے، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جاوے. ایسا کام مجھے نہیں کرنا چاہیے. اس لیے بازار میں بیٹھے گا، نگاہ نیچی رکھے گا، کسی پرائی عورت کو نہیں دیکھے گا، کسٹمر کے ساتھ دھوکہ نہیں دے گا، کم نہیں تولے گا، کم نہیں ناپے گا، جھوٹی مال کی تعریف نہیں کرے گا. ہے کہ نہیں؟ مال کی جھوٹی تعریف نہیں کرے گا. کیوں؟ مسئلہ جنت کا ہے، مسئلہ دوزخ سے بچنے کا ہے. اپنی جاب میں بیٹھا ہے، سرکاری آفیسر ہے نا، خانگی جگہ پر بیٹھا ہے، خانگی جاب پر ہے، ٹیبل کے نیچے کا کوئی ویوہار نہیں کرے گا. ٹیبل کے نیچے کا کوئی ویوہار وہ جانتا ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینا، رشوت دینا یہ جہنم میں پہنچا دے گا. رشوت لینا دینا کہاں پہنچا دے گا؟ یہ دوزخ میں پہنچائے گا. یہ جنت کا راستہ نہیں ہے. سوچ بدلی ہے، اندر کی فکر بدلی ہے. ہاں، اب گھوس نہیں کھائے گا، بھرشٹاچار نہیں کرے گا. ہاں، لوگوں کے کام ایمانداری سے کرے گا.
8 घंटा दफ्तर की ड्यूटी है, आदमी 8 घंटे पूरे देगा, यानी कि घंटा आया, सिग्नेचर की और आप गायब हो गए, ऊपर का बॉस देख नहीं रहा है। लोग भागते थे, इसीलिए ऑफिसों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। पहले ऐसा हो, अब क्या लगा दिया बोलो? सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। क्या मानस छे के नहीं ऑफिस में? तो वो कैमरे के डर से सीधा रहता है, यहां अल्लाह के डर से नहीं करेगा, अल्लाह के डर से नहीं करेगा। हालांकि अल्लाह ताला इसको देखने के लिए किसी कैमरे का मोहताज नहीं है। अंदर की सोच, ये 4-4 महीने लगाने के बाद अंदर की फिक्र, सोच, अंदर का मेरे आपका रुख बदलना चाहिए। ओ भाइयों, हम जन्नत के सपूत बने, हम आखिरत के सपूत बने, हम दुनिया के दिलदादा न बने। ये तो मुझसे आपसे छूटने वाली है। एक न एक दिन लोग हमें कांधों पर उठाकर बस मिट्टी में दफन कर देंगे। ये तो छूटने वाली चीज है। जो चीज छूटने वाली नहीं है वो आखिरत और जन्नत है, वो आखिरत जन्नत है। अल्लाह ने इसी को कमाने के लिए मुझे आपको जिंदगी बनाना, और ये दावत की मेहनत उसी जिंदगी बनाने के लिए है। इसलिए हजारों शराबियों ने शराब से तौबा की, कबाबियों ने कबाब से तौबा की, जुआरियों ने जुआर से तौबा की, और गलत किस्म के फहाशी के काम करने वालों ने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा की, और तौबा करके मेरे भाइयों नेक बन गए, नमाजी बन गए, अच्छे बन गए। ऐसे जवान जो समाज सोसाइटी के लिए आंखों के कांटे बने हुए थे, वो आंखों के फूल बन गए। जिनसे मां बाप परेशान थे, है ना, ऐसे जवान मां बाप के लिए फरमाबरदार बन गए। जिन शोहरों से इनकी बीवियां परेशान थी, इनके घर में आने पर कोई खुशी बीवी को नहीं होती थी कि आएगा क्या, मारेगा, डांटेगा, गालियां देगा। जब जमातों में लगे, अल्लाह ने इनकी जिंदगियां बदली। हाँ, रुख बदल गया, जिंदगियां बदल गई, सोच बदल गई। हाँ, लोगों को अपने से तकलीफ पहुंची थी, घर घर जाकर माफी मांग ली, मां बाप से माफी मांग ली, बीवी से माफी मांग ली। अपने और बंदों के हुकूक के दरमियान का मामला क्या कर दिया बोलो? माफी मांग कर साफ कर दिया, माफी मांग कर साफ कर दिया। हमारे एक आदमी था, बदमाशी करता था और दांत धमकी से लोगों से पैसे पड़ा लेता था। एक दिन हमारे तश्कील वालों के हत्थे चढ़ गया। 3 दिन ले गए, फिर 3 दिन ले गए, फिर 3 दिन ले गए, और एक अच्छी बात बन रही थी, समझा कर 4 महीने भेज दिया। 4 महीने लगाकर आया तो मस्जिद में बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। फिर कहने लगा, मैंने लोगों को दाग धमकी, ये रिवॉल्वर दिखाकर पैसे लिए हैं, इसका क्या मसला? मैंने कहा, तेरे पास कुछ देने को है? मेरे जैसे गुंडे के पास देने का क्या रहेगा? बोले, गुंडागर्दी की पूरी जिंदगी। मैंने कहा, जाके माफी मांग ले, माफ करवा ले। तो वो एक एक घर में जाकर माफी मांगी, ऐसा माफ કરી દેજો, મારાથી બહુ મોટી તમારી ભૂલ થઈ ગઈ, મેં નાદાનીમાં તમારી સાથે બહુ ખરાબ વર્તન કર્યું, તમારા પૈસા આટલા મેં લીધા, મારી પાસે ચૂકવવાના છે, તમે મને માફ કરી દો। वो रोता और हाथ जोड़कर माफी मांगता। लोगों ने तौबा की है, 4-4 महीने लगने पर लोगों की आंखें खोली हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आप सबसे हम यही दरख्वास्त करते हैं, हम सब 4-4 महीने लगावें और अपनी आंखों को खोलें। ये दुनिया की पट्टी को मैं आप आंखों से हटावें। हाँ, ये गफलत की पट्टी को आंखों से हटावें और निकले अल्लाह के रास्ते में। वो एक शेर का बच्चा छोटा सा बकरियों के रेवड़ के साथ रहता था, और इनके साथ रहते रहते जैसे बकरियां मैमे करती हैं, वो बच्चा भी मैमे करना सीख गया, मैमे। तो जैसा माहौल ऐसा होगा, वो माहौल का असर इस पर आ गया। एक मरतबा एक शेर ने देखा इसको, यार ये तो हमारी नस्ल का, हमारी जाति का आदमी है, ये बकरियों के बीच में कैसे चला है? वो गया उसके पास, बकरियां तो देखकर भाग गई, वो शेर का पिल्ला खड़ा रहा। उसने बड़े शेर ने कहा, बे तू इनके बीच में कैसे आ गया? मैं तो बकरी हूं, मैं तो बकरी हूं। अरे तू शेर नहीं, मैं तो बकरी हूं। अरे तू शेर है, तू शेर है, तुझे तो देखकर ये भाग जानी चाहिए, तुझे अपने सींग से मारती है। तू शेर जैसी दहाड़ निकाल, फिर देख एक भी ठहरे तो तेरी बोली शेर की बोली नहीं है, बकरी की बोली है। वो समझा ही नहीं, तो कहा इसको माहौल छुड़वाना पड़ेगा,
یہ بکریوں کے ماحول میں رہتے بکری بن گیا ہے نا. اس لیے میں آپ گاؤں میں رہتے ہوئے کیا بن گیا بولو؟ بکری بن چکے ہیں. ہم تو ہیں شیر، آخرت کے شیر ہیں، اللہ میاں کے شیر ہیں، جنت کے شیر ہیں. ہم دنیا کی بکری بن گئے ہیں، دکان کی بکری بن گئے ہیں، ہے نا. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ملک کے سفر میں تھے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ گاڑیاں جا رہی تھی سب ساتھیوں کی. ایک راستے پر سے گزرے، بہت بڑی دیوار تھی. حضرت نے پوچھا بھئی یہ دیوار کس چیز کی ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ چڑیا گھر ہے، زو ہے، پرانی سنگرہالیہ یعنی جو ہے جس میں شیر چیتے ہوتے ہیں. حضرت نے کہا بھئی گاڑی اندر لے لو. ساری گاڑیاں اندر گئی. حضرت نے فرمایا بھئی شیر کے پنجرے کے پاس لے چلو. شیر کے پنجرے کے پاس گاڑی جا کر رک گئی. حضرت نے دیکھا، دیکھ رہے ہو تم شیر کو کیسا ہے؟ کہ حضرت بہت کمزور بیٹھا ہوا ہے. ہاں، بچے بھی اس کو لکڑی سے گھونپے پنجرے میں تو کچھ کر نہیں سکتا ہے. اس کا کھانا کیسا ہے؟ کہ ایک دم باسی ہے. کیسا پڑا ہوا ہے؟ کہ سوس پڑا ہوا ہے. کیا کنڈیشن ہے؟ کہ ایک دم کمزور ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے. کہ اگر یہی شیر جنگل میں ہوتا تو کوئی لکڑی سے گھونستا اس کو؟ بولو، کوئی پہنچتا اس کو؟ اور اس کا کھانا کیسا ہوتا؟ کہ اس کا کھانا ایک دم تازہ گوشت ہوتا. کیا ہوتا؟ ایک دم تازہ گوشت، اور پوری قوت اور شباب کے ساتھ اور پوری روک اور ہیبت کے ساتھ ہوتا. اس کی ایک دہاڑ پر سینکڑوں میل تک کوئی جانور اس کے قریب نہیں پھٹکتا. بولو ہوتا کہ نہیں؟ بولے ہاں. بولے اس کی یہ کنڈیشن کیوں بدل گئی؟ پنجرے کی وجہ سے. پھر حضرت نے فرمایا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ دین و دعوت کے میدان کے شیر تھے. صحابہ کیا تھے؟ بولو، دین اور دین کی محنت کے میدان کے جنگل کے شیر تھے. اس لیے وہ عزت کے ساتھ تھے. ان کا رزق بھی ان کے پاس عزت کے ساتھ تھا. دنیا ان سے مرعوب تھی، خوف کھائی ہوئی تھی، ہیبت کھائی ہوئی تھی. کوئی ان کا نام لینے اور ان کو ایذا پہنچانے کے ہمت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ دین کی محنت کے جنگل کے شیر تھے. پھر حضرت فرمانے لگے ہم سب پنجرے کے شیر ہیں، ہے نا. کوئی گھر کے پنجرے میں ہے، کوئی کھیتی کے پنجرے میں ہے، کوئی دکان کے پنجرے میں ہے، کوئی دفتر کے پنجرے میں ہے، کوئی زمینداری کے پنجرے میں ہے، کوئی مزدوری کے پنجرے میں ہے. ہم الگ الگ پنجروں میں فٹ ہو گئے ہیں. اس لیے ہماری روزی بھی عزت کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا روب بھی نہیں ہے. ہم سے یہی چاہ جاتا ہے کہ میرے دوستو بھائیوں اس ماحول کو چھوڑ کر اللہ کے راستوں میں نکلیں. تو سب نکلیں گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی سب نکلیں گے؟ اچھا کون کون نکلے گا 4 مہینے کے لیے؟